اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت 34 نمبر آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اسی آیت کریمہ کو کل بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ اس آیت کی ابتدائی جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد جو ہیں عورتوں پر حاکم ہیں، ان کے محافظ ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں۔ اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی مردوں کو اللہ نے عورتوں پر ایک گنا فضیلت دی۔ عورتوں کو چاہیے اس فضیلت کو برتری کو وہ مانے، اسی میں ان کے لیے عافیت ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسری وجہ فضیلت کی یہ ہے کہ مرد خرچ کرتے ہیں عورتوں پر، تو کمانا، محنت مزدوری کرنا، گھر کے باہر کے جتنے سارے امور ہیں وہ سب کس کے ذمے ہیں؟ مردوں کے ذمے ہیں۔ تو مرد خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ بیوی کا نان، نفقہ، رہنے سہنے، کپڑا اوڑھنا، کھانے پینے، سب کا خرچہ کون سنبھالتا ہے؟ مرد سنبھالتا ہے۔ اس وجہ سے مردوں کو فضیلت ہے عورتوں پر۔ ٹھیک ہے، یہ بات شروع جملے میں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی عورتوں کا ذکر کیا ہے، ایک فرما بردار نیک اور ایک نافرمان۔ فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک لوگوں کے دو صفت اللہ نے بیان فرمائے، نیک عورت کی دو صفت اللہ نے بیان فرمائے۔ غور سے سنیے گا، بہت اہم سورہ، ویسے پورا قرآن ہی اہم ہے، لیکن سورہ نساء یہ تو شادی ہونے والے مرد، شادی ہونے والی عورتوں کو پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ، بلکہ اس کے بعد کے زمانے میں بھی شادی سے پہلے عورتیں ان صورتوں کو پڑھتی تھیں اور ان کو باقاعدہ تاکید تھی۔ شادی سے پہلے سورہ نور، سورہ نساء اور سورہ احزاب، ان کو کیا کر لو؟ پڑھ لو۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں مردوں کے معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ پردوں کے تعلق سے، پردہ کیا ہے، اس تعلق سے بہت سارے اہم احکامات ہیں، قوانین ہیں۔ تو نیک عورت کی دو صفت اللہ نے بیان فرمایا فالصالحات قانتات۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، حکم مانتی ہیں، اللہ کا بھی حکم مانتی ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو بھی مانتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، عورتیں مانتی ہیں۔ نیک عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے حکم کو مانتی ہیں، وہ کیا نہیں کرتی؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی، مانتی ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح اپنے شوہر کی بات بھی مانتی ہیں۔ نیک عورت کی صفت فرما برداری، اللہ کی بھی فرما برداری اور اپنے شوہر کی بھی فرما برداری۔ شادی ہوتے ہی اب مانے گی کس کی بات؟ اپنے شوہر کی بات مانے گی۔ اللہ نے فرمایا قانتات، سب سے پہلی صفت ہے نیک عورت کی۔ جو عورت نیک بننا چاہتی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ ماننے کا مزاج، سننے کا مزاج، فرما برداری کا مزاج، اللہ کی بھی فرما برداری، اب شادی ہو گئی ہے اب شوہر کی بھی فرما برداری۔ اللہ ہماری عورتوں کو ایسا ہی بنائے۔ لیکن یہ فرما برداری ان باتوں میں، ان کاموں میں جو شرعاً ناجائز نہ ہو، سمجھ رہے؟
جائز امور میں، ناجائز کاموں میں شوہر کی فرما برداری کرنا ضروری نہیں، جائز امور میں، جائز کاموں میں، جائز باتوں میں۔ اب کچھ لفنگے شریر قسم کے مرد کچھ ناجائز باتوں کا بھی کیا کریں گے، حکم کریں گے، کام کرنے کے لیے کہیں گے، ایسے ٹائم پہ شوہر کی بات ماننا ہے نہ نہ۔ شرعاً جو چیزیں جائز ہیں، جن پر عمل کرنا واجب ہے، ان میں شوہر کی بات مانتی ہیں۔ فالصالحات قانتات۔ اور دوسری صفت حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ دوسری صفت نیک عورت کی یہ ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال، شوہر کی اولاد، للغیبی، شوہر کے غیر موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں عورتیں، نیک عورتیں حفاظت کرنے والی ہیں، شوہر کے مال کی بھی، شوہر کی اولاد کی بھی، اور پھر شوہر کے لیے اپنے عزت اور عفت کی بھی حفاظت کرنے والی ہیں۔ یہ نیک عورتوں کی صفت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شوہر کمانے کے لیے گیا، للغیب، پہلی بات تو کیا ہے، موجودگی میں بولا مانا، اب نہیں ہے، لیکن بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، اللہ نے حفاظت کی توفیق دی۔ اب یہ کیا کر رہی ہیں عورتیں، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی بھی حفاظت، شوہر کے اولاد کی بھی حفاظت، اور پھر شوہر کے لیے اپنے عزت کی بھی حفاظت۔ یہ نیک عورت کی صفت ہے۔ کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں قرآن کریم میں، افسوس ہم کو پتہ ہی نہیں۔ نیک عورت کی یہ دوسری صفت، اسپیشلی یہ دو صفتوں کا اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ حالانکہ نیک عورتوں کی اور بھی بہت ساری صفتیں ہیں، اسپیشلی یہ دو چیزیں آ گئی تو اس کے اندر پوری پوری نیکی آ گئی۔ غیر موجودگی میں عزت، حفاظت کرے، مال کی حفاظت کرے، فضول خرچی نہ کرے، نہ اڑائے۔ پرسوں بھی بتایا تھا نا، کارڈ دے دیے، مارٹ نہ جا کر کے، دجال مارٹ، ڈی مارٹ، سینٹر، اور کیا کیا چیز جاتے ہیں، اڑا کر آتے ہیں۔ للغیب بما حفظ اللہ، وہ تو باہر گاؤں سے بھیج رہا ہے پیسے، کائے کے لیے؟ بیوی کا نان نفقہ میرے ذمے، خرچہ پانی میرے ذمے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے میری بیوی کو، وہ بیچارہ بھیجتا ہے۔ اور یہاں یہ فضول فرمایا، للغیب بما حفظ اللہ، فالصالحات قانتات حافظات، حفاظت کرنے والی نیک عورتیں۔ نیک عورت کی یہ صفت ہے کہ وہ شوہر کے مال کی کیا کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، فضول کاموں میں اڑاتی نہیں ہے، فضول خرچی نہیں کرتی ہیں۔ تو فرما برداری کرنا اور شوہر کے مال اولاد کی حفاظت کرنا، اولاد کی بھی حفاظت کرنا، ہاں اولاد کی حفاظت کرنا۔ آج یہ بھی اولاد کی فکرش نہیں، زیادہ سے زیادہ اسکول، دین، شریعت، اللہ کے رسول کی پہچان، اس طرح اس کو حفاظت، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ارے جہنم سے بچاؤ اس کو، اسے غیر ناجائز کاموں سے اسے حفاظت ایسی ہوتی ہے۔ خالی پیلی خالی جسم کی حفاظت نہیں، جس طرح سے آگ سے حفاظت آدمی کرتا ہے کہ کرنٹ سے حفاظت کرتا ہے کہ نہیں، بچہ کرنٹ کی طرف چلا جائے، وہ سوئچ بورڈ کی طرف گئے تو ہم لوگوں کو کبھی شروع ہوتی ہے، کہیں وہ اس کے اندر وہ کیا بولتے ہیں، پلگ ڈالنے کی چیز ہے نا، اس کے اندر کہاں بھی ہاتھ ڈالنے کا نب کو بول کر نہیں۔ بالکل اسی طرح بچے نماز پڑھتے کیا نہیں، حفاظت کرنا، شوہر کے غیر موجودگی میں مال کی بھی حفاظت کرنا، اولاد کی بھی حفاظت کرنا، اور اسی طرح عزت کی بھی حفاظت کرنا، عزت کی بھی، ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، عزت کی بھی حفاظت کرنا۔ ہر چیز میں کمی آ گئی آج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرما بردار جو عورتیں ہوتی ہیں، اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا فلتدخل من ابواب الجنت شاءت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا عورتیں 5 وقت کی نماز پڑھنے
لگی. عورت 5 وقتی نماز پڑھتی ہیں اور پھر رمضان کے روزے رکھتی ہیں اور اپنے عزت اور عفت کی حفاظت کرتی ہیں اور اسی طرح اپنے شوہر کی بات مانتی ہیں. یہ 4 صفتیں بیان فرمائیں: نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اپنے عزت کی حفاظت کرنا اور شوہر کی فرما برداری کرنا. فرمایا عورتوں کے اندر یہ 4 صفتیں آ گئیں، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جو دروازہ چاہے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. شاءت، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ معمولی بات، 4 کام کرنے والا. لیکن ہم کو یہ سب نہیں چاہیے، ہم کو مردوں کے برابر ہونا چاہیے. کیا بولے گا؟ تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورت کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ فرما برداری. دوسری صفت حفاظت کرنا، فرما برداری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سلسلے میں کہا کہ عورتوں کے اندر اپنے شوہر کی اطاعت، فرما برداری اتنی ہونی چاہیے. فرمایا لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں حکم کرتا کسی مخلوق کو، کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کا، تو میں کس کو حکم کرتا؟ عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کیا کرے؟ سجدہ کرے. لیکن کیا کرتے؟ اسلام میں اللہ کے سوا اور کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ میں حکم کرتا سجدہ اگر کرنا ہی ہے تو عورتوں کو کرنا ہے. کس کے سامنے؟ مردوں کے سامنے. کتنا بڑا مقام ہے شوہروں کا، کتنا بڑا مقام ہے. کاش عورتیں سمجھتی اس بات کو کہ فرما برداری شوہر کی کرنا اتنی ضروری ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو میں سجدہ کرنے کا بھی کیا کرتا؟ حکم دیتا کہ سجدہ کرو. اور سجدے سے زیادہ ذلت اور کس میں؟ سب سے ذلیل کس میں ہوتا ہے آدمی؟ وہ صرف کس کے سامنے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے ہو سکتا ہے، اور کسی کے سامنے. کتنا بڑا مقام ہے. مجھے اگر بھتیجی، بھانجی، میں اگر رخصتی کرتا ہوں، میں کیا ہوں؟ مطلب بھتیجی بھی بیٹی کے برابر ہے نا. میں نے یہی کہا تھا، رسول اللہ کی یہ بات ہم نے نقل کی. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، اس کو سامنے رکھنے کا اتنا بڑا مقام ہے. تو نیک عورت کی سب سے پہلی صفت فرما برداری، ماننے کی صفت ہو، سننے کی صفت ہو. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ کے حفاظت سے مطلب اللہ نے توفیق دی تو یہ کیا کر رہی ہے؟ شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کر رہی ہے، اپنے جان مال کی بھی، شوہر کے مال کی بھی، اولاد کی بھی، اور اپنی عزت اور عفت کی بھی حفاظت کر رہی ہے. یہ کس کی بات ہوگی؟ نیک عورتوں کی. اب آگے نافرمان عورتوں کی بات آ گئی. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن. سب ایک ہی خصلت اور ایک ہی عادت کی عورتیں نہیں ہوتی. اگر کسی کو نیک عورت مل گئی خوش نصیب ہے، اس کے لیے تو آلریڈی کیا مل گئی؟ دنیا میں جنت مل گئی. کیا لیا کر گئے؟ ہاں میرے بھائی، گھر بنتا ہے نا، اسی سے بنتا ہے. کیا سکون ملتا ہے گھر میں. اگر فرما بردار عورت مل گئی، فرما بردار نہیں ہے تو انہیں کروڑوں کا بھی کما کے لے کے آئے گا نا، سکون نہیں. اللہ نے گھر کو سکون کا کیا بتایا ہے؟ جگہ بتایا، سکون کی جگہ. قرآن کریم میں گھر کو کیا کہا ہے؟ سکون. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، قرآن کریم میں. اور اسی طرح عورت کو بھی کیا فرمایا؟ سکون کا ذریعہ فرمایا. مرد محنت مزدوری کر کے خون پسینہ ایک کر کے کیا کرتا ہے؟ بیچارہ تھک کر ہار کر آ جاتا ہے گھر کے اندر. سکون ملنا چاہیے. سکون کس سے ملے گا؟ ایک تو گھر سے ملے گا اور دوسرا عورت سے ملے گا. گھر سے کب ملے گا سکون؟ جب عورت فرما بردار ہو. عورت فرما بردار نہیں تو پھر یہ گھر جو سکون کی جگہ ہے پھر جہنم قدا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس میں جو دنیا میں بھی بھلائی اللہ ہمیں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. یہ جو دعا مانگی گئی ہے اس میں دنیا سے مراد عورت ہے، نیک عورت. اگر کسی کو نیک عورت مل جائے تو دنیا میں حسنہ، دنیا کی بھلائی اسے مل گئی. واقعی کتنی پتے کی بات نہیں، بہت گہری بات ہے وہ.
مختلف تفسیریں ہیں، لیکن حضرت علی اس طرح سے اس کی تفسیر کرتے ہیں، دنیا میں بھلائی اس طرح ملتی ہے، اور انہوں نے وہ بھلائی حاصل کی۔ کون؟ بیوی کون تھی؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جیسا بنائے، اور ہمارے عورتوں کا اللہ فاطمہ جیسے بنائے، آمین۔ خیر، تو دو صفتیں تو نیک لوگوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے نافرمان عورتوں کی صفت بیان فرمائے، واللاتی تخافون نشوزہن۔ دیکھو، جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، پہلے اللہ فرما رہے، جن عورتوں کی نافرمانی، ناشیزہ ہونے کا خطرہ ہو، احتمال ہو، اندیشہ ہو کہ تمہاری بیویاں کیا ہو رہی ہیں، تمہاری باتیں نہیں مان رہی ہیں، حکم عدولی کر رہی ہیں، تو میں زبان چلا رہی ہے، بات مانتی نہیں ہے، نافرمانی کر رہی ہے، فرمایا پھٹ سے طلاق نہیں دینے کا، پھٹ سے غصے میں آ کر کیا نہیں کرنے کا، ہاں فیصلہ نہیں سنانے کا، میسج نہیں کرنے کا، دھمکی نہیں دینے کا، طریقہ ہے۔ نافرمانی کر رہی ہے بول کر کے ایک دم سے چلا دیا گولی طلاق کی۔ فرمایا سب سے پہلا اسٹیپ، اسے یاد رکھیں، یہ مردوں کے لیے بہت ضروری، فعظوہن، انہیں نصیحت کرو، انہیں واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ انہیں سمجھاؤ۔ سمجھانے کے لیے سچ نالج نہیں ہے، انہیں خود ایک نمبر کا جائل ہے تو کیا کرنے کا، ابھی آپ پوچھیں گے تو اس کے لیے اور بھی بہت طریقے ہیں، کسی کو آپ اپنا، لیکن کیا کرتے، بیڈ روم کی بات بیڈ روم کے اندر رہنا، گھر کی بات گھر کے اندر رہنا، تو کیا کرنے کا۔ ابھی اس زمانے میں بہت ایزی ہے، کسی نیک متقی پرہیزگار سچے پکے عالم کی بات کیا کر دو، سنا دو، کس کے؟ آڈیو کے ذریعے سے نہیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے رہیے نا، محلے کی مسجد کے امام کے پاس لے کے گئے تو پھر بھانڈا ٹوٹ جائے گا، نہیں اچھا نہیں لگتا نا۔ عورت کیا بولے گی، میری بات جا کر کے امام صاحب کو سنائے، وہاں سے نفرت اور بھی بڑھے گی، اچھا نہیں، دل خراب ہو جاتا ہے۔ اندر کی بات اندر ہی رہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ اندر کی بات فوراً کیا نہ کرے، اپنے ماں باپ سے نقل نہ کرے، سوال کرنے کی، اپنے اندر سوال کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے فرمایا فعظوہن، سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے، انہیں نصیحت کرو۔ اب نصیحت کے لیے جو سا راستہ بھی عافیت والا آپ پائیں گے اس کو آپ اپناؤ۔ سب سے پہلا اسٹیپ واعظ و نصیحت کرنا، سمجھانا۔ اچھی سلیم الفطرت عورت اگر ہے تو وہ پند اور نصیحت سے، واعظ سے کیا کرے گی، بات سمجھ جائے گی، فرما برداری کرنے والی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن نہیں، فطرت خراب ہے یا عقل خراب ہے، کتنا سمجھاؤ تو سمجھ نہیں رہی ہے، تو دوسرا اسٹیپ فرمایا وَاهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ طلاق کی نوبت نہیں آنا، اس لیے اللہ فرما رہے وَاهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر میں ان کو کیا کر دو، الگ کر دو، ان سے بے تعلقی برتو بستر میں۔ مطلب یہ نہیں کہ اس کو میکے میں بھیج دو، اس کے ماں کے گھر بھیج دو، یہ نہیں، گھر سے باہر ڈال دو، یہ نہیں، اس کا مطلب بستر مطلب کیا ہے، جو جنسی تعلقات میاں بیوی، تو اس کو کیا کر دے، چھوڑ دے، تھوڑے دن کے لیے اس کو کیا کر دے، اس کے لیے بستر میں ایک ساتھ سوئے تو مشکل ہے نا، بعد میں کہاں بھی بے ہوش ہو کر کے، بے ہوش کا مطلب اس کے لیے کیا کر دو، بستر الگ کر دو، یعنی اس کو تو بستر میں سلا دو، تم نیچے سو جاؤ، یا تم اس کو روم میں سلا دو، تم روم سے باہر صوفے میں جا کے سو جاؤ، ڈائننگ ہال نہیں، اور ایک ہال کون سے، ارے گھستے ہی کون سا ہال رہتا ہے گھر کے اندر، کون سا کی ہال، اس میں سو جاؤ جہاں صوفہ سیٹ وغیرہ ہوتا ہے، یعنی جس کے گھر میں صوفہ سیٹ نہیں تو کیا کرنے کا، جہاں بھی روم سے باہر سو جاؤ۔ اب ہے یہ ایک روم اور اس کے بعد خالی کچن ہی سو، بعد دوسرا کیا بھی نہیں، تو کچن روم میں سو جاؤ، اسے بہرحال روم میں سلاؤ، اس کو احساس ہو کہ میرا شوہر ناراض ہے مجھ سے، تبھی تو وہ کیا کر رہا ہے، مجھ جیسی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر کے کچن روم میں سویا ہوا ہے، یا صوفہ سیٹ میں جا کے باہر سویا ہوا ہے، مچھر کی کاٹ کھا رہا ہے، میں اتنا آرام سے یہاں سو رہی ہوں۔ اچھی سلیمۃ الفطرت عورت رہے گی نا، اس کو کیا کرے گی وہ، تنبیہ کی تو پہلے کہ ہاں یہ نہیں، میرے سے بہت غلطی ہو گئی ہے، مجھے اپنے شوہر کی بات ماننا چاہیے بول کر کیا کرے گی، وہ بات مانے گی۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اللہ سے زیادہ فطرت کو کون جانتا ہے، یعنی بہرحال بستر الگ کرنا ہوگا، اس کا نہیں، اپنا بستر کا، اس کا کرے گے تو پھر ہونے کا بھی کام نہیں ہوگا، بات کیا ہو سکتا، ان کو
آرام دے، تم کیا ہو جاؤ. کیا بولتے ہیں آپ؟ اس کو الٹا کریں گے تو سدھرنے کا وہاں پھر اور بھی زیادہ ناشیزہ ہو جائے گی، نافرمان ہو جائے گی. تو وہجرہن، دوسرا اسٹیپ. اب یہ بیچاری عورت ایسی ہی نہیں، سلیم الفطرت نہیں ہے، عقل خراب ہے، فطرت خراب ہے، مانتی نہیں ہے بات. اس پر بھی 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ چھوڑ کے بھی ٹھس سے مس نہیں، منہ پھگا کرے، بات مانتی نہیں. پھر تیسرا اسٹیپ فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، اب انہیں مارو. اللہ نے فرمایا اب انہیں مارو. اب آپ بولیں گے مارو، ہاں، طلاق کی نوبت نہیں آنا. طلاق دینے سے بہتر ہے کہ اسے مار کر کے اس رشتے کو باقی رکھا جائے. اگر مارنے سے سدھرتی ہے تو پھر گھر اجڑنے سے تو بہتر ہے. سمجھ رہے؟ طلاق کی نوبت نہیں آنا چاہیے، جدائیگی کی نوبت نہیں آنا چاہیے. رشتہ اور بدتر نہیں ہونا چاہیے، رشتے کی جو خرابی ہے اور زیادہ خراب نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ کا یہ جو تیسرا اسٹیپ ہے اپنانے کا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مارو. مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے خوب مارو کہ اسے نشان لگ جائے، ورم آ جائے، سوجن آ جائے، یا پھر یہ کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے، دوا دارو لینا پڑے، علاج معالجہ. اس طرح مارنے کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّحٍ، مارو ایسا کہ اس کا کوئی نشان نہ پڑے، ورم نہ آئے، ہلکی مار مارو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مسواک جیسی لکڑی، اس طرح کی چیزوں سے کیا کرو اس کو. مقصد مارنا نہیں ہے، مقصد تنبیہ کرنا ہے. مقصد ارے استاد اپنے بچوں کو مارتے ہیں نا جی، آج کل کے نہیں، باپ رے باپ ایسا مارتے، ایسا نہیں مار رہی، اجازت نہیں ہے. اس کے بارے میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیوں مارا بچوں کو. تو ہلکی مار مارنا وہ تنبیہ کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو طلاق کی نوبت نہ آئے، رشتہ ناتا زیادہ خراب نہ ہو جائے، تعلقات اور خراب نہ ہو جائے، اس لیے سزا دینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، غصہ اپنا ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں ہے. مارنا جو ہے نا، اب آدمی غصے میں آ کر کے مارے گا نا، ضرور بھی ضرور کیا کرے گا، وہ حد سے تجاوز کرے گا. حد سے تجاوز کرے گا، حد سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. مارنے کی اجازت کس لیے ہے؟ بات نہیں مانتی ہے بول کر کے کسی وقت میں. اب سلیم الفطرت اچھی عورت رہے گی، عقل والی، تو کیا کرے گی؟ میرا شوہر میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے آیا، مارنے کے لیے آیا، اتنے میں کیا ہو جائے گی؟ وہ سدھر جائے گی. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میرے کو، کہ شوہر نے آج تک میرے کو ہاتھ ایسے اٹھایا، تو سدھر جائے گی. سمجھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ عورتیں بات نہیں مانتی، بہت زبان چلاتی ہیں، اس کا کچھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارو برابر ہوتے، لے ایسا مارا ایسا مارا. عورت دوسرے دن آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ ہم لوگوں کا مردوں نے ایسا مارا کہ حد سے زیادہ، یا رسول اللہ آپ کچھ. تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا مارنا ہے، لیکن ایسا نہیں مارنے کہ اس کی وجہ سے ورم آ جائے، سوجن آ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، زخم آ جائے، نشان پڑ جائے، اس کی اجازت نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ آپ کا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن نہیں رہے، حجۃ الوداع بولتے ہیں اس کو. اس موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے قیدی ہیں. قیدی ہیں، یہ قیدی ہے کا جو لفظ ہے نا، اللہ اکبر، ذرا سوچو نا، واقعی نہیں، ماں باپ رشتہ سب کچھ چھوڑ کر کے آتی ہے نا جی. ارے قید خانے میں آپ کا کون رہتا ہے وہاں؟ کوئی بھی نہیں. کون کی اجنبی. اب یہ عورت آتی ہے نا، تب بھی یہ سب اجنبی نا ان کے لیے نہیں. وہ ننند ہونے دو، بھاوج ہونے دو، فلاں ہونے دو، فلاں ہونے، سب اجنبی. کتنی بڑی قربانی دے کر وہ آتی ہے عورت. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تمہارے ماتحت ہیں، ہاں وہ تمہارے کیا ہیں؟ قیدی ہیں. اس کے لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا رہنے سہنے کا انتظام کرو. ہاں ان کے ساتھ ظلم مت کرو. کبھی وہ نافرمانی کرنے لگے تو ہلکی مار مارو، فرمایا آپ. نافرمانی کرنے لگے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو ہلکی مار، معمولی مار مارنے کی جا. اور اس کس کے لیے؟ غصہ نکالنے کے لیے، انتقامات، بدلہ نکالنے کے لیے نہیں ہے. کس لیے؟ رستے پہ لانے کے لیے، فرما برداری اس کے اندر آئے، اس لیے. تو
فرمایا وضربو، یہ تیسرا اسٹیپ. کیا معلوم ہوا؟ کبھی بھی وہ بھی علماء نے لکھا ہے مارنے کی جو اجازت ہے وہ اس وقت ہے جب عورت سے ایسی نافرمانی ہو جو بے حیائی کے لائن سے ہو. سمجھ رہے؟ چھوٹی موٹی بات پر نہیں، چھوٹی موٹی بات پر مارنے کی اجازت نہیں. کون سی بات پر؟ بات عزت اور عفت پر آ گئی ہے. بات عزت اور عفت پر. میں کچھ ایسے جملے استعمال کر رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا نا. بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے کسی اور سے، اللہ حفاظت کر. اس طرح کی بات معلوم تب کیا کرو؟ بات نہیں مانتی. فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر اتنے کام کرنے پر وہ کیا ہو گئی؟ تمہاری فرما بردار ہو گئی، بولے جیسا سنتی ہے، ہاں فرما بردار ہو گئی، تمہاری بات ماننے والی ہو گئی، تو فرمایا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ایسے بیویوں پر تم ہیلا بہانہ تلاش کر کے ظلم مت کرو. اب ان کے اوپر زیادتی موقع کی تلاش میں کیا تب ملتے گی اس کے غلطیاں تاکہ اس کو تانا دوں، تاکہ اسے ماروں. فلا تبغوا علیہن سبیلا، اب تلاش مت کرو ہیلا بہانہ کس کا؟ ظلم کرنے کا، زیادتی کرنے کا. ہیلا بہانہ تلاش مت کرو. تم چاہے برتر ہو سکتے، مردوں پر تم کو فضیلت اللہ نے دی ہے، لیکن یاد رکھنا ان اللہ علی کبیرہ، اصل تو اللہ برتر ہیں، وہ ہیں بڑے عظمت والے. اللہ نے تمہیں کیا دی ہے؟ وہ عظمت دی ہے. وہ اللہ تبارک کو پکڑ بھی سکتا ہے. تمہاری کیا عظمت؟ تمہاری کو جو ہم نے فضیلت دی عورتوں پر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں پر تم ظلم کرو. یاد رکھنا تم سب پر ایک بڑا برتر عظمت والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کہیں ظلم تو نہیں کر رہے ان کے اوپر. سمجھ رہے؟ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو. اب آگے ان کے لیے ظلم کرنے کے لیے راستے تلاش مت کرو. تو یہ تیسرا اسٹیپ ہے نا. چوتھا اسٹیپ کیا ہے؟ پھر بھی فرما برداری نہیں کر رہی. آگے پھر پانچواں اسٹیپ کیا ہے؟ سو طلاق کا ہے. ہم لوگ یہ چار اسٹیپ کیا ہے یہ والا کام نہیں کرتے ہم لوگ، لیٹ سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ اللہ حفاظت. یہ سب کیا اسلام سکھاتا ہے؟ ہمارے اسلام یہ سکھاتا ہے. اب مسلمانوں نے اسلام کا فالو نہیں کیا، جس کی وجہ سے اسلام بدنام کر رہے ہیں. مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں ہے. مسلمانوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ پوچھتے ہیں نا. مسلمانوں کو پوچھنا چاہیے، غیر مسلم پوچھتے ہیں، مسلمانوں کو بتانا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو خود کو پتہ نہیں ہے. کتنے کھلے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی مسائل کو بیان کیا ہے. کیا آپ کو نماز کا اتنا کھلا ملے گا مسئلہ نماز کے بارے میں؟ ابھی لیکن ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی اتنی اہم ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ وہ معاشرتی زندگی تمہاری اچھی رہے، سکون والی رہے، عافیت والی رہے، تمہارا ازدواجی زندگی، میرج لائف ایک دم سکسیس ہو. کیسے اللہ تعالیٰ نے جتن کیے اس کے لیے، کیسے احکام دیے. اللہ مجھے بھی آپ قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی بھی توفیق دے، قرآن پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق دے. آمین.